الحمدللہ کے بعد اور ان کے بعد رب کے بعد آج ہم ایک بات کر رہے ہیں الرحمن کے، لیکن میں آج آپ لوگوں کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے جتنا ہم اس کو ایک جائزہ لے رہے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو بعد میں ان سب پہلوؤں پہ اور اب بات کریں گے۔ آج رات تو صرف ایک تعارفی ہے کہ ہم تعارف کروا رہے ہیں، پہچان دے رہے ہیں اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت یہ ہے کہ آپ پر وہ مہربانی کرے کہ آپ کو تمام خیر پہنچ جائے اور تمام نقصانات سے تباہی سے بچ جائے، خیر آپ کو پہنچ جائے اور آپ اس خیر کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے، اور آپ برائی اور بدی سے بچے اور ان کی آخری جو نتیجہ ہے بدی کا اس سے بھی آپ بچ جائیں۔ تو رحمت کا ایک مختصر سا انہوں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دیا کہ رحمت کا مطلب کیا ہے۔ ایک رحمت تو وہ ہو گیا کہ صرف جان خلاصی ہو گئی، صرف یہ رحمت عام ہو گیا۔ ایک رحمت خاص ہے کہ اس کو کوئی خاص مقام دے دیتا ہے۔ اب یہ رحمت ہے، اندازہ لگائیں کہ ایک حافظ قرآن سے یہ کہا جاتا ہے کہ 10 آدمی جس کا نام لکھ دیا گیا ہو قرآن اس میں دوزخ کے لیے، تمہاری مرضی ہے تم اس پر ہاتھ رکھو اور تاکہ ہم اس سے دوزخ سے جان خلاصی کریں۔ جس طرح میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ رحمت عام کے لیے بھی ہے اور خاص کے لیے بھی ہے، اور ادھر بسم اللہ میں بھی انہوں نے عام اور خاص دونوں کو مد نظر رکھا، اور اس میں سورہ فاتحہ میں بھی انہوں نے اپنے رحمتوں کا وہ خاص کے لیے بھی انہوں نے یہ لفظ رکھ دیا، اور وہ ہر ایک اپنا حصہ لے گا اس میں سے۔ جتنا بھی وہ حمد ادا کرے، نہ انسان اس کے جو بغیر مانگے پہلی نعمتیں دیا ہوا ہے اس کا شکر ادا کر سکتا ہے، حمد کر سکتا ہے، نہ جو آنے والا اس کا ہے کہ وہ اس کو دے دے۔ تو یہ ویسے ہیبت والے مقام میں واقع ہو گیا بیچارہ کہ یار نہ میں تو میں پچھلا کا شکر ادا کر سکتا ہوں اور نہ آنے والے کا مانگ سکتا ہوں کہ جو میرے ضرورتیں ہیں۔ تو اس لیے درمیان میں الرحمن الرحیم رکھا ہے کہ اس کو تسلی ہو کہ آپ اس سے فائدہ آپ کو پہنچے گا، اسماء الحسنہ میں سے اس کمالات سے آپ پر ہوگا کام۔ اس لیے بھی الرحمن کو بیچ میں رکھنا ضروری ہو گیا کہ وہ اللہ کے رحمت میں آئے گا تو آگے نعبدو کا کام انجام دے گا، جو بندگی کا مقام ہے وہ بھی بغیر رحمت کے تو نہیں نصیب ہوگا۔ پھر نعبدو سے مالک یوم الدین کو پہلے کیوں کہا گیا؟ اس میں بھی آپ کو ایک قسم کی خبرداری ہے کہ میں رحمان الرحیم ہوں، لیکن ساتھ مالک یوم الدین ہوں۔ آگے ایاک نعبد، ذرا ادھر وہ جگہ مقام رکھا ہوا ہے کہ پوچھنا ہے، فیصلے کا دن ہے ہر اس کا۔ وہ عامہ برائے عبادت عامہ و خاصہ برائے عبادت خاصہ۔ اب یہاں پر پھر یہ رحمت دو قسم کا ہو گیا، ایک خاص لوگوں کو رحمت سے نوازا کہ ان کی نعبدو اس کے عبادت کا طریقہ دوسری قسم کا ہے، اور ایک عام ہے ہمارے طرح، اگر اللہ اس میں شمار کرے کہ وہ عام جس طرح عبادت ہوتا ہے وہ کرے، صحیح؟ تو اس عبادت میں بھی رحمت دو قسم کا ہے، ایک رحمت جو خاصوں کا عبادت کے لیے اس پہ رحم کیا جاتا ہے کہ اس کو اس طرح عبادت کیا جائے، اس پہ الگ رحم چاہیے، اور جو عوام کے لیے ہے وہ بھی عوامی ہے جو ہے۔ حمد را بدو جہت ضرور باید دانش، اس لیے حمد کو سب سے پہلے دو وجہ سے سمجھنا ضروری ہے، جو ہم پہلے دن کہہ رہے تھے، دو وجہ سے۔ اولان کے مقتضائے رحمت، جب تک آپ حمد نہیں کریں گے اس وقت تک آپ رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے آپ بندگی کا ہار ڈالیں گے، اقرار کریں گے، اطاعت کریں گے، بات مانیں گے، تو آپ کا رحمت تب آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو ہم ضروری ہو گیا دو وجہ سے، ایک کہ ہم نے رحمت حاصل کرنے کے لیے، دوم آن کے مقصود از عبادت ہے، دوم یہ ہے کہ ہمارا مقصد بندگی کا، بندے کا کیا ہے؟ مقصود از عبادت ہے، وہ عبادت مقصود از خلق انسان، مخلوق پیدا کرنا کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت جو ہے اس کا اصل حمد ہے
کہ آپ پہلے شکر کریں گے، راضی ہوں گے، تسلیم ہوں گے، ورنہ اگر آپ نے اپنی مرضی سے شروع کر لیا عبادت کرنا جیسے ہندو کرتے ہیں، آپ ریاضات کریں، آپ جو بھی کریں. ایک نے اپنے کمرے میں وہ لٹکایا ہوا تھا، کیا نام ہے، رسی، ایک ہندو ہے، اس میں ہے، اس کا تاریخ ہے، 12 سال تک نہیں سویا. وہ اس کے اوپر اپنا پیٹ رکھ کر کے اسی میں سوتا تھا، اسی میں پیٹ رکھ کر کے کھانا کھاتا تھا، اور اسی میں، یعنی اس نے اپنے گھر کو اس رسی بنایا ہوا تھا. اس کے پاؤں میں اتنے گردے خرابی کی وجہ سے سارا پیشاب وغیرہ ان کے جسم میں جمع، کریٹینین اس کی بڑی ہوئی تھی اور سب کچھ بڑا ہوا. جب میں نے اس کی تصویر دیکھی وہ سارا ورم آیا ہوا تھا. لیکن ہندو جا کر کے اس کا پوجا اس لیے کرتے تھے کہ یہ 12 سال تک اس نے ریاضت کیا، سویا نہیں ہے. تو اگر آپ کے ساتھ رحمت نہیں ہے تو آپ اپنے ریاضات اور اپنی عبادات کو وہ سمت اور وہ قبلت درست نہیں کر سکتے، اس کا طریقہ کار آپ کو نہیں ملے گا. رحمت ہوگی تو آپ کا جو تخلیق ہے وہ کیا ہے، مقصد عبادت. کیونکہ تخلیق مقصود، سن لیں، مقصد از خلق انسان کے تخلیق سے مقصد، و خلق انسان مقصود از خلق عالم. یہ تمام عالم جو خلق ہوا ہے اس کا مقصد انسان حاصل کرنا ہے. سردی کو برقرار رکھنا ایک حد تک، اتنے برف باری ہو جائے نا، آکسیجن ختم ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تو اس دنیا کو آپ کو حاصل کرنے کے لیے کہ آپ زندہ رہ سکے، ایک پوری نظامات اللہ نے رکھا. تو اس دنیا کے جتنے نظام ہیں وہ آپ کو پیدا کرنے کے لیے، اور آپ کو پیدا کرنے کے جتنے مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے، چاہے اس نے آپ کو عقل دے دیا، چاہے اس نے آنکھ دے دیا، چاہے اس نے جو کچھ دے دیا، تمام کمالات آپ کے اندر جو ہے وہ صرف اس نے کہ تو عبادت کرے. تو اب فائدہ دیگر باز گفتان، تو اس کے لیے جو آپ کو پیدا کر لیا ہے، آپ سے مقصد گم نہ ہو جائے، تو آپ کو رحمت کی ضرورت ہے. تو حمد کے بعد، رب کے اس کے بعد، صفات کے بعد آپ کو فوراً رحمت کی طرف جانا پڑے گا. رحمت پچھلے کی طرف بھی جو آپ نے حمد کیا، اور آگے جو آپ کے مقامات مالک یوم الدین کی طرف پہ جانا ہے، تب بھی وہ آپ کے ایک مشکل ہے، جانا ہے، بچ نہیں سکو گے. اور وہ آگے ایک اور مقام آپ کا ہے جو عبادت ہے، جو بہت مشکل ہے. یہ نماز کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے، الا مگر ان لوگوں کے لیے جس کو یہ ہے کہ اب میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مالک یوم الدین کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو دیگر بعض گفتان کے رحمان و رحیم دو لفظ ان بیک معنی. اب یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان و رحیم ایک دو لفظ دے اور ایک ہی معنی ہے، مثل ندیم وغیرہ، انہوں نے جو آپ یہ کہتے ہیں ندمان و ندیم، دونوں ایک ہی مطلب رکھتے ہیں. پس جمع کردن در این دو لفظ محض برائے تاکید ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ، لیکن یہ خیال رکھنا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم رحمان الرحیم، یہ تو ہم صرف آپ سے تعارف کروا رہے، اس پر پھر ہم آئیں گے کہ رحمان اور رحیم. کچھ کہتے ہیں یہ تاکید کے لیے ہوا. مثلا آن کے گویت فلانی تیز و تند است، جیسے ہم یہ نہیں کہتے کہ فلانی تیز ہے، اس کے ساتھ کہتے ہیں تیز و تند ہے. تو دو لفظ آ گئے، تیز اور تند. تو تاکید کے لیے آپ کہتے ہیں کہ تیز بھی ہے اور تند ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ الرحمن اور رحیم دونوں ایک ہی لفظ ہے، لیکن تیز و تند اس کو تاکیدن کے لیے رکھا ہوا ہے. جو میں نے جو اس میں آگے دیکھا ہے، میں تھوڑا سا اس کو دوسری طریقے سے، یہ تو حضرت نے علیہ رحمٰن نے خیالات لوگوں کے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن میں پھر اپنے جو چیزیں اور جائیں گے آگے، پھر اس میں ہم کہیں گے کہ رحمان اور رحیم کیا. وہ بعض گفتان کے رحمان ابلغ است از رحیم، زیرا کی زیادت لفظ دلالت بر زیادت معنی می کند. وہ رحمان 5 حرف است و رحیم 4 حرفی. بعض نے کہا کہ رحمان میں 5 حروف ہے اور رحیم میں 4 حروف ہے، اس لیے اس کے معنی اور اس میں فرق ہے. کچھ ایسے بولتے ہیں. لہٰذا رحمان
اس میں اس مخصوص بذات پاک حضرت تعالیٰ. بہرحال ایک بات ہے کہ رحمان ایک ایسا نام ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بطریق غلبہ حکم علم پیدا کردہ پس ہر کی غیر او تعالیٰ. اس کا ایسا خاص مقام ہے رحمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اس کا ذات کے ساتھ ایسا اس کا تعلق ہے وہ بطریق غلبہ حکم علم پیدا کردہ، ایسا اس پہ غلبہ علم کا حکم اس پہ غالب ہے کہ ہر کی غیر او تعالیٰ را رحمان گویت کافر گردد. اس پر اتنی اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے اس پر، اس اسم پر اس کے، کہ اگر کسی نے اس کو کسی کو رحمان کہہ دیا اس نیت سے کہ یہ رحمان ہے تو کافر ہو جاتا ہے. اتنا اس کا اونچا مقام ہے. گردد وہ مبالغہ کی در رحمان است بس یہ طریق توان فہمید. اب اس مبالغہ اس میں کیوں ہے، اس اسم میں چیزیں زیادہ کیوں ہیں اس کے، بس یہ طریق توان فہمید. تین قسموں سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اول کثرت افراد رحمت ایجادی، جتنے بھی اچھے لوگوں کے تخلیق ہوئی ہے دنیا میں، منور لوگوں کے، اچھے لوگوں کے سوائے، وہ رحمان کی تحت ہوا ہے. یعنی وہ رحمان نے اس وقت اس اسم کا آپ پر اس کے کمالات سے وہ سب سے بہتر ہے. وہ ایک تو رحمان میں چونکہ اس کے دائرے میں یہ سارے نیک لوگ آتے ہیں، ان کی اچھی تخلیق ہے، صحیح. دوم کثرت افراد مرحومین، اور اس وجہ سے مرحوم ان کے بھی اسی کے تحت آتے ہیں. پھر یہ دو قسم کا ہے، از قبیل زیادت در کمیت است، سوم زیادت در کیفیت. انہوں نے ان کے کیفیات میں بھی زیادہ دیا ہوا ہے، اور ان کے علوم جس طرح کے نبوت کی علوم ہے اس کے ہے، اس میں بھی رحمان جو ہے ان کے اثرات اور کمالات ہیں. اس میں رحمان خاص است برحمت ہائے بزرگ دائم، اور رحمت خاص ہے رحمان میں، بڑے بڑے رحمتیں ہیں اور دائم ہے. وہ آنچ باز گفتان کے رحمان الدنیا والآخرہ وہ رحیم الدنیا. کچھ لوگوں نے کہا ہے رحمان اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان اس دنیا میں رحمان ہے کہ کفر اور ان کو بھی رزق دے دیا، مسلمان کو بھی پیدا کر لیا، کافر کو بھی پیدا، اس لیے اس کا عام ہے، تو اس لیے اس کا نام رحمان ہے. اور رحیم جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے. اشارہ بھائی کہ عظیم وجوہ ثلاثہ مبالغہ. بعض گفتان کے رحمان الدنیا و رحمان الآخرہ از آن جہت گوید کہ رحمت دنیا عام است، مومن و کافر و نیک و بد در آن شریکن بخلاف رحمت آخرت. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ رحمان دنیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عام کر دیا ہے، مومن نیک بد سب کھا رہے ہیں، پی رہے چل رہے، تو یہ رحمان اور رحیم آخرت کے لیے ہے. ونیز گفتان کہ رحمان در لفظ خاص است در معنی عام، زیرا کہ غیر از ذات پاک باری تعالیٰ بآن وصف نہ کنا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذات کے لیے یہ نام جو ہے وہ اس طرح رکھا ہوا ہے، اس میں خصوصیت کہ اس نام کو آپ کہیں اور نہیں رکھ سکتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے خاص، اس رحمان کا ایسا مقام ہے. پس لفظ او خاص باشد و از بس کہ خالقیت و رازقیت و منافع دادن شامل جمیع موجودات است، چونکہ اسی نام کے تحت اس کے رزاقیت، اس کے پیدا کرنے کے خالقیت و منافع دادن اور لوگوں کو فائدہ دینا شامل جمیع موجودات است. تمام موجودات میں یہ رنگ شامل ہے کہ تخلیق بھی ہے، رزق بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. معنی او عام باشد و رحیم در لفظ عام است در معنی خاص، زیرا کہ مخلوقات را نسب آن وصف کنند گوین فلانی رحیم است. مگر رحیم ایسا ہے کہ سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں فلان میں بہت رحیم ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم کہا کہ علی المؤمنین، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے. اب رؤوف کا نام اللہ کے لیے بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. آپ کسی سے کہہ سکتے کہ فلان آدمی بہت رحیم ہے.
تو یہ صفت اس میں یہ صفت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بندوں میں بھی وہ آ سکتا ہے، لیکن رحمان والا صفت جو ہے وہ کسی میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہو گئی بات۔ و توفیق کے مدلول این اسم است مخصوص بمومنین است، زہاق گفته است که رحمان اشاره به ظهور رحمت اوست بر اہل آسمان ها۔ وہ نے فرمایا کہ رحمان کا اشارہ ہے ظہور رحمت جو آسمانوں میں ہے، اور رحیم اشارہ ہے اس طرف کہ جو مخلوق میں جو دنیا میں جو ہے رحمتیں ہیں۔ وہ نزول رحمت اوس بر اہل زمین۔ ابن مبارک گفتہ اور ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ رحمان کسی است، انہوں نے رحمان کا ایک صفت بیان کیا ہے۔ ابن مبارک نے فرمایا کہ چون ازو سوال کنان بجہا، رحمان وہ ہے کہ جو آپ اس سے سوال کرے تو وہ آپ کو دے دے، اور رحیم وہ ہے کہ جب آپ نے نہیں مانگا تو وہ ناراض ہو جائے۔ رحمان وہ ہے کہ جب آپ اسے مانگے تو آپ کو دے دیں، اور رحیم وہ ہے کہ جب آپ نہیں مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور رحیم کسی است کہ چون ازو چیزی نخواہن بخشم آید، و بعض گفتان کہ نعمتهای گوناگونی دنیا و آخرت از آثار رحمت رحمانی است۔ تو بہرحال زیادہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دین اور دنیا، صرف وہ دنیا نہیں، یہ اور ان نعمتوں کا اثرات جو ہے وہ رحمت رحمانی سے وابستہ ہے۔ ودفع بلیات و آفات عظیم بمقتضی رحمت رحمی است، اور نعمتیں دینا رحمان کے تحت ہے، اور بلاؤں سے بچانا جو ہے آپ کا ہے وہ رحیمی سے ہے۔ یہ بھی لوگ ایک خیال ہے، رائے ہے اور وہ حقیقت ہے۔ وبہر تقدیر اگر رحمان ابلغ از رحیم است، پس ترتیب ذکر اللہ بعض رحمان بعض رحیم مناسبت تنزیلی است کہ اول ذکر اسم ذات فرمودن، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اسم ذات کا ذکر کیا، پھر ذکر اسم اسماء در صفات کے مانند اسم ذات است، در اختصاص بعض ذکر اسم دیگر کہ از اسماء صفات کے عام است، لیکن در اینجا شبہ وارد میں شود۔ یہاں پر ایک لوگوں کو ایک سوال ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ رحمان اور رحیم کے ماتحت ہم، تو پھر یہ ہمارے تکلیفیں کیوں ہیں؟ میں بیمار بھی ہو جاتا ہوں، مجھے تکلیف بھی پہنچتی ہے، اور مجھے یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر وہ جو صفات اسماء اور وہ تجلیات وہ جو اس کے خصوصیتیں ہیں، تو مجھے تکلیفوں سے کیوں نہیں بچایا؟ میرے خیال میں 10 منٹ اور یہ سبق پورا ہو جائے گا، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے تو یہ ختم ہو جائے گا رات کو، پھر اور اس پہ اور طرح کا بحث ہوگا اس کا۔ تو درینجا شبہ وارد میں شد کہ چون لفظ رحمان مذکور شد باوصف دلالت بر کمال رحمت، باز حاجت ذکر لفظ رحیم چی بود؟ جوابش آن است کہ ذکر رحیم از قبیل تتمیم است۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر رحمان کے بعد رحیم کا لفظ کیوں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو مکمل کرنے کے لیے، جیسا تتمیم اس کو لفظ رحمان نعمتهای بزرگ و کلیات و اصول منافع را در گرفت، و لفظ رحیم نعمتهای حقیر و جزئیات و فرو را شامل گشت، و این تتمیم برای آن است که تابنده را در طلب حاجات حقیر مثل نمک و پاپوش و علف و جانور از آن جناب شرم دامنگیر نشود۔ کچھ لوگ یہ اس کا جواب یہ بھی ہے کہ اس لیے بھی رحمان ہے کہ رحمان بہت اونچے رحمتوں کے لیے ہے، اور رحیم بہت ہر نعمت کے لیے ہے، جیسا نمک آپ کا ختم ہو گیا، آٹا ختم ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کے ماتحت جب آپ مانگتے ہیں تو آپ کا وہ ہو گیا۔ رحمان بڑے نعمتوں کے لیے، اور تاکہ انسان کو رحمان کے سامنے پیش ہونے سے ایسا محسوس نہ ہو کہ جیسا رحیم میں وہ ہے۔